بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 27 ذوالقعدۃ الحرام 1447 ہجری مطابق 15 مئی 2026 عیسوی جمعہ کے روز روشن بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 10 پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 14 آیہ کریمہ نمبر 67 تا 77 11 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کی جائے گی۔ اہم ترین عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم تبلیغ، کتابیوں کے باطل عقیدوں کی تردید اور حضرت عیسیٰ روح اللہ اور ان کی پاکیزہ ماں حضرت مریم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا بیان ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے۔ آیہ گزشتہ میں اور پچھلے رکوع میں یہود و نصارہ کے عقائد باطلہ کی تردید، ان کی بدعمالیاں، بدگفتاریاں، ان کا بیان ہوا، مشرکوں کی خرابیوں کا بیان ہوا، ان کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی۔ اب اپنے حبیب کو فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب ان بد کرداروں، بد گفتاروں کی بد کرداریوں اور بد گفتاریوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اور کافروں اور مشرکوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ اپنے منصب رسالت کی ذمہ داری کو پورا کیجیے۔ اللہ نے جو آپ کے ذمہ
ٹھہرایا وہ پورا کیجیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور بالفرض اگر آپ یہ نہ کریں تو نہ پہنچایا آپ نے رب کا پیغام۔ آپ کے ذمہ پیغام الہی کی تبلیغ، آپ وہ کر گزری، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ کے کہے پر یہ چلے تو یہ بھی اجر و ثواب پائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا منکر قوم کو، انکاری قوم کو، کافروں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبہ مبارکہ سے سر اقدس نکال کر ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جو خدمت اقدس میں حفاظت پر مامور رہتے تھے، جو آپ کے حارسین تھے، فرمایا کہ اب میرا اللہ نگہبان ہے، اس نے میرے دشمنوں سے مجھے بچانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، لہذا تم اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ، اب تمہاری یہ ڈیوٹی نہ رہی۔ اس سے پہلے امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ اور بعض دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان وہ باقاعدہ حارسین کے طور پہ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت علی کے نام سے مسجد نبوی میں ایک ستون منسوب ہے، اس نسبت کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ وہاں پر پہرا دیتے تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہری حفاظت۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہو اے حبیب، اے کتابیو، نہیں ہو تم کسی چیز پر یہاں تک کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی خالی باتیں نہ بناؤ، رب کے ہاں کچھ بھی نہیں ہو تم جب تک کہ اس کے اتارے ہوئے قانون انجیل اور تورات کو نافذ نہ کرو، اسے قائم نہ کرو۔ فَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ ضرور وہ بڑھیں گے کثیر ان میں سے، وہ جو اتارا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اس کو دیکھ دیکھ کر اور اس کی وجہ سے ضرور بہت سارے ان میں سے بڑھیں گے عذروِ سرکشی اور کفر کے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو مت غم کھائیے کافر قوم پر، یعنی اے کتابیوں بڑی بڑی باتیں نہ بناؤ کہ ہم یہ تھے تو وہ تھے، تو ہمارے ابا و اجداد یہ تھے تو وہ تھے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ کمال دیا اور حضرت موسیٰ کو یہ، بے شک وہ محبوبان باری تعالیٰ اور پیغمبران خدا تھے، ان کو اللہ نے معجزوں کی شانوں سے مالا مال فرمایا، لیکن اب اسلام جو آ گیا اور وہ ادیان سابقہ کا ناسخ ٹھہرا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حبیب پر اتارے کلام کو صدق دل سے تسلیم کرو، اسلام لاؤ، اور انجیل اور تورات میں اپنی من گھڑت تحریفات سے بھی باز ہو۔
لیکن ان کے خبث باطنی کی پیش نظر جوں جوں قرآن اترتا توں وہ سرکشی میں بڑھتے اور کفر میں، کیونکہ ان کا مسئلہ ہی حسد اور اناد تھا اور بغض۔ یہود و نصارہ کا بغض یہ تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ مشرکین مکہ کا حسد یہ تھا کہ نبوت قریش میں ہے اور بنو ہاشم میں ہے، تو حضرت عبد المطلب ہی کے گھر میں کیوں؟ ہاں، جو صرف ظاہر کا کلمہ نہ پڑھے، اسلام کو صدق کے دل سے مانے، اسی طرح یہود و نصارہ اور ستارہ پرستوں میں سے جو حقیقی اسلام لے آئیں، پھر ان کے لیے جزا بھی بڑی۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں اور والصابئون ستارہ پرست، ستاروں کی پوجا کرنے والے، والنصارى اور نصرانی، جو منہ سے خالی اسلام کے مدعی ہوئے وہ ہوں، یا یہودی یا ستارہ پرست یا نصرانی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے حقیقت میں ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا اچھا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین۔ یہ جو فرمایا ان الذین آمنوا، تو ظاہر ہے کہ اگر اسے حقیقی مومن پر اس کا اطلاق کیا جائے تو پھر اس کا ہادو، صابئون اور نصارہ طبقے کے ساتھ شمار کا کوئی مطلب ظاہر نہیں ہوتا، اور نہ ہی من آمن باللہ الیوم الآخر اس کی تائید کرتا ہے۔ اس لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے وہ جو صرف زبانی ایمان لائے، منہ زبانی تصدیق قلبی نہیں کی۔ فرمایا وہ ہوں یا یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی، ان میں سے جو دل کی تصدیق کے ساتھ ایمان لائے اللہ اور آخرت پر اور اچھا عمل کرے، وہ پھر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، نہ اس پر خوف ہے نہ وہ غمگین۔ یاد رہے کہ آخرت میں اہل ایمان کو جو خوف و حزن ہوگا وہ عارضی ہوگا، جبکہ کافروں کو دائمی ہوگا۔ اس کے بعد یہ عارضی خوف و حزن زائل ہو کر دائمی خوشی میں بدل جائے گا۔ اس لیے نصوص میں کہیں کسی کے لیے اسی عارضی حزن و ملال کا بیان ہے اور کہیں کسی کے لیے اسی کی نفی ہے۔ آخرت کی صلاح و فلاح اور نجات و مغفرت کے لیے جن جن چیزوں پر دل کی سچائی کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، اس کے تعلق سے عہد و پیمان لیا جاتا رہا اور لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے کا اہتمام ہوتا رہا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ آگے فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، البتہ تحقیق لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اور بھیجا ہم نے ان کی طرف کئی رسولوں کو۔ یاد رکھیں اسرائیل عبرانی اور سریانی زبانوں میں بمانا عبداللہ ہے، جس طرح عربی میں ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرا بمانا عبد، ایل مانا اللہ۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو فرزند معروف ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، یہ بڑے ہیں جن سے بنی اسماعیل چلے ہیں، اور اس میں ایک پیغمبر یکتا ہوئے ہیں، ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے بیٹے ہیں ان کے حضرت اسحاق۔
ان سے ایک بڑی تعداد اولاد کی بنی اسرائیل کے نام سے جو چلی ہے وہ ان کے بیٹے حضرت یعقوب جن کا لقب ہے اسرائیل بمعنی عبداللہ، ان سے چلی ہے، تو اس لیے وہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ جس طرح بہت سارے افغانی ہمارے یہاں اس طرف سکندرآباد ہاؤسنگ کالونی کی فیکٹریوں سے اوپر میاں والی کے آخری علاقوں میں ایک علاقہ ہے پشتونوں کا بنی افغان، مطلب کیا ہے؟ وہ جو اولاد افغان ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو اولاد یعقوب ہے اس میں مشہور پیغمبر حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام، جن کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب پوری ایک صورت ہے جس کے 12 رکوع میں سے 6 رکوع 12ویں پارے کے اختتام میں اور اگلے 6 13ویں پارے کے شروع میں، اور ان کے قصے کو احسن القصص کا لقب دیا ہے قرآن میں، نحن نقص علیک احسن القصص، اے حبیب ہم آپ پر حسین ترین قصہ بیان کرتے ہیں قصوں میں سے، کیونکہ حسین ترین پیغمبر کا قصہ ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بڑے پیغمبر ہوئے، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے حضرت یعقوب جن کا لقب ہے اسرائیل، ان کی بنی ان کی اولاد میں پھر ایک بڑا سلسلہ ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک۔ ان کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہیں آیا، پھر بنی اسماعیل میں تاجدار ختم نبوت جلوہ کرا۔ تو یہ حسد تھا یہود و نصارہ کا کہ بھئی نبوت تو جو ہے وہ بنی اسرائیل میں چلی آ رہی، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو خدا کا پیارا کہتے تھے، نحنو احباؤ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، وابناؤ، اور اس کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے استغفر اللہ پیارے بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی، یہاں تک دعوے کرتے ہیں۔ اور یہودی کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا وہ کہتے تھے صرف 40 دن ہمیں آگ چھوئے، حالانکہ ان سے کوئی اللہ کا ایسا عہد و پیمان نہیں تھا، اور مسلسل وہ شرارتوں میں رہتے تھے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے ساتھ بھی جو ظلم و ستم انہوں نے ڈھانے تھے وہ ڈھانے۔ اپنے طور پہ تو انہیں سولی پہ چڑھایا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیہ پیدا کر دی اور وہ معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا اور ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور دوسری طرف عیسائی جو ان کے ماننے کے مدعی تھے، یہ دشمنی میں حد سے بڑھ گیا، ان کی پاکیزہ ماں پہ الزام لگایا، تہمت لگائی، اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے شہید کرنے کے درپے ہوئے، اور عیسائی ان کو ماننے میں اتنا غلو کر گئے کہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے۔ 2 طبقے ہو گئے ان میں، ایک وہ اقانیم ثلاثہ کے یوں قائل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ 3 خدا ہیں، خدا اللہ اور بیٹا حضرت عیسیٰ اور روح القدس جناب جبریل امین، اور ایک طبقہ تھا استغفر اللہ کہتا تھا اللہ اور اس کی جورو یعنی زوجہ حضرت مریم اور اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ۔ مسلمانوں کو اعتدال کا حکم اپنے نبی کے حق میں سکھاتے ہوئے صاحب قصیدہ بردہ کہتے ہیں، دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ فِيهِ مَدْحًا وَاحْتَكِمِ۔ اے سرکار کی امتی، اے سنی صحیح العقیدہ مسلمان، دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، حضور کے بارے میں وہ دعویٰ چھوڑ دے جو نصارہ نے اپنے نبی کے حق میں کیا، ان کو خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ فِيهِ مَدْحًا وَاحْتَكِمِ، اس کے علاوہ سرکار کے حق میں جو کہنا ہے کہے اور بڑا مضبوط کہے۔ یہ بات آگے پھر میں اس کو ذرا دہراتا ہوں۔
اپنے مقام پہ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور ان کی پاکیزہ ماں کا ذکر آ رہا ہے، تو بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ہدایت کے اہتمام کے لیے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ان کی طرف ایک جماعت رسولان گرامی کی بھیجی، کیونکہ رسولان گرامی کا کام ہی ہدایت پر چلانا ہے، اور ان کو بھیجنے کی حکمت ہی یہ ہے کہ لوگ گمراہی سے بچیں اور ہدایت کے راستے چلیں، اور پے در پے آئے رسولان گرامی، لیکن ان بد نصیبوں نے ان کو جھٹلایا اور اس سے بڑھ کر تکذیب کے ساتھ ساتھ ان کو شہید کیا۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، ہر بار جب آیا ان کے پاس کوئی عظمت والا رسول ساتھ اس کے کہ جس کو جھٹلایا ان کی جانوں نے، ان کے نفسوں، ان کے خلاف نفس چیز وہ جب لے کر آئے، ان کی من مانی بات نہیں ہوتی تھی۔ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، ایک گروہ پیغمبران اعظام کا اس کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ پیغمبران اعظام کا اس کو انہوں نے قتل کیا۔ جب جب انبیاء کرام ان کے پاس احکام شرع لے کر آتے اور وہ ارشادات مشقت طلب ہوتے، ان کے نفسوں کے خلاف ہوتے، یہ سرکشی پہ اتر، اور معاذ اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور ان کی پاکیزہ ماں کے خلاف تو وہ انہوں نے سازشیں کی اور حضرت عیسیٰ کو سرے سے ہی جھٹلا دی، اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ ان کے لخت جگر، اور حضرت شعیب جو موسیٰ کلیم کے سسر ہیں علیہم السلام، علی نبینا و علیہ السلام کو انہوں نے شہید کی۔ یہاں تک کہ تفسیروں میں کہ حضرت زکریا نے درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور پھٹا، اپنے اس میں پناہ لی، ان بدبختوں نے آرے سے دو ٹکڑے کر دیا اس درخت کو اور آپ کو شہید کر دیا۔ تو یہ سارے پیغمبران نظام تو ان کی ہدایت کا ذریعہ تھے، لیکن یہ ان پیغمبروں کی توہین کر کے اور بدبخت ٹھہرے اور اس ہدایت کو انہوں نے قبول نہ کی۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور گمان کیا انہوں نے یہ کہ نہیں ہوگی کوئی گڑبڑ، کوئی سزا بھی نہیں ہوگی، یعنی اتنا بڑا جرم کر کے اس پر انہیں یہ بھی گمان تھا کہ اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، قرآن فرماتا ہے بہرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے۔ جس طرح منافقوں کے بارے میں دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا نا، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ کیا ہے، بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے اور اندھے ہو گئے۔ یہ بھی کیا ہے، فَعَمُوا وَصَمُّوا، ایک تو اندھے ہو گئے اور دوسرے کیا ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ کیا مطلب، یہ سارے حقیقت میں ایسے ہو گئے؟ نہیں، حق سننے سے بہرے ہو گئے اور حق بولنے سے گونگے ہو گئے اور اندھے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہ، پھر رجوع برحمت فرمائی ان پر اللہ نے، رجوع برحمت فرمایا ان پر اللہ کی توبہ قبول کی۔ اتنے جرموں کے بعد بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی برکت سے اور حضرت عیسیٰ پر جو سچے دل سے عیسائی ایمان لائے ان کی، ثم عموا وصموا کثیر من، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر وہی گستاخیاں۔ حضرت موسیٰ تورات لینے گئے کوہ طور پہ، تو پیچھے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی توہینیں شروع کر دی اور عیسائیوں نے ان کے ساتھ شرک شروع کر دی۔ کثیر من ثم عموا وصموا کثیر من، بہت سارے پھر ان میں سے کیا ہو گئے، اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، بہتیرے۔ واللہ بصیر بما یعملون،
اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں. ان کے کرتوتوں کو اللہ دیکھنے والا. اللہ سے تو کچھ بھی مخفی نہیں نا, کچھ چھپا نہیں. وہ ڈھیل دیتا ہے, جیسا قرآن پاک کے دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے, لیکن لوگ سمجھتے نہیں. وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مہلت کو مہلت نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو پوچھا ہی نہیں جا رہا. تو ایسی صورت میں وہ حق دیکھنے سے اندھے ہو گئے, حق سننے سے بہرے ہو گئے, حق بولنے سے گونگے ہو گئے. یہ یہود کے کارنامے ہیں. اور دوسری طرف نصارہ, اللہ اکبر, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ضرور ضرور کفر کیا انہوں نے جنہوں نے بکا کہ بے شک اللہ وہ کون ہے, مسیح ابن مریم, حضرت عیسیٰ روح اللہ, ان کو خدا کہتے. یعقوبیہ ان کا فرقہ ہے, استغفر اللہ. کہا کہ وہ کیا ہے, استغفر اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ کیا ہے, خدا, وہ اللہ ہے. بھائی اس لیے کہ بے باپ کے پیدا ہوئے تو پھر حضرت آدم کو بڑے خدا ٹھہرے تمہارے نزدیک, بے باپ ماں کے ہیں. اس لیے کہ وہ مردوں کو جلاتے ہیں, تو ہمارے آقا نے تو ایسی چیزوں میں بھی جان ڈال دی جن میں پہلے سے جان تھی نہیں. بے جان کنکریوں میں جان ڈال دی, بے جان پتھروں میں جان ڈال دی, بے جان خشک تنے میں جان ڈال دی. وقال المسیح, اور مسیح نے کہا, حضرت عیسیٰ خود ان کا قول سنیے. یہ تو ان کا بکواس تھا نا, جو کہتے تھے ان اللہ هو المسیح ابن مریم. حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیلیو, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے. میں خدا نہیں ہوں, میں معبود نہیں ہوں, معبود وہ ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی, اس کو پوجو, اس کی عبادت کرو. وہ تو انہیں درس توحید دیتے تھے, یہ خود مشرک بنتے تھے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار. بے شک وہ جو شریک ٹھہرائے ساتھ اللہ کے, اس کی ذات میں یا صفات میں, احکام و اسماء و افعال میں, وہ تو یکتا ہے, وحدہ لا شریک ہے. کسی جہت سے کوئی اس کا شریک ٹھہرائے, تحقیق حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت, اور ٹھکانہ ہے اس کا آگ. وہ محروم ہے جنت سے اور حقدار جہنم. کون؟ مشرک. مشرک ہر مسلمان کو نہیں کہتے جو نبیوں ولیوں کی تعظیم کرے تو بابی منہ اٹھا کے اسے مشرک بک دیتے ہیں. مزار پہ اللہ کے ولی کے حضور اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہو کر اللہ کا کلام پڑھ کے اس ولی کو اصال ثواب کر کے اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگنے والے کو یہ بکنا کہ مزار پہ جانے والا اور بت کے پاس جانے والا برابر ہے, وہ بھی پتھر وہ بھی پتھر. کعبہ بھی ہے پتھروں کا گھر, اس کے حضور حاضر ہونے والا وہ اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے مرکز بنایا. وہ سجدہ کعبے کو نہیں کرتا, وہ کعبے والے کو کرتا ہے. کعبے والے کا حکم ہے کہ کعبے کی طرف کرو, وہاں ہو تو کعبہ سامنے ہو تو کرو, ادھر سے کرو, ادھر سے جہت کوئی بھی ہو. اور اگر وہ سامنے نہیں تو جہاں جہاں ہو اس کی جہت کو سجدہ کرو. کعبے کو تو نہیں کرتے نا, کرتے کعبے والے کو. جس طرح آدم کو رخ سجدہ بنایا گیا, سجدہ تو اللہ کے لیے, اسی طرح یہ بھی جانب سجدہ, سجدہ اللہ کے ہے تو پتھروں کا کام. لیکن بت کا پجاری اس پتھر کو معبود ٹھہرا کے پوجتے ہیں.
اس لیے وہ مشرک ہے۔ مسلمان رب کے ولی کے مزار پہ اس کو معبود ٹھہرا کے نہیں جاتا، اللہ کا محبوب اور مقرب جان کے اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے کہ اللہ کے دوست کے پاس جاؤ۔ آپ کے دوست کے پاس کوئی جائے نا تو آپ کو اچھا لگے گا، اپنا دوست محسوس ہوگا، آپ اسے اپنا جانیں گے۔ تو جو اللہ والوں کے پاس جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے دشمنوں کے پاس جاتا ہے وہ پھر اللہ سے دور ہوتا ہے۔ شرک کو مذاق نہیں، وہ سیدھا سیدھا اللہ کا ساجی ٹھہرانا۔ شرکت کے مسائل میتھ میں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، یا کاروباری شراکت کرتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساجی ہونا، برابر کا شریک ہونا۔ ہماری مشہور کتاب ہے شرح قید نصفیہ، یہ عزیز پڑھ رہے ہیں، اس میں آگے چل کے یہ آئے گا شرک کیا ہے۔ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی واجب الوجود کمال المجوز او بمعنی استحقاق العبادت کما لعبادت الاصنام۔ شرک کیا ہے؟ شریک کا ثابت کرنا الوہیت میں، الہ ہونے میں، معبود ہونے میں کسی اور کو شریک کرانا، اس طور پر کہ جیسے اللہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود کسی کا محتاج نہیں، کوئی دوسرا بھی واجب الوجود ہے۔ جیسے مجوسی کرتے ہیں، وہ دو خدا مانتے ہیں، ایک خیر کا اللہ، ایک شر کا خدا ابلیس۔ ابلیسوں کے پھر آگ سے بنا ہے تو اس لیے وہ آگ کی اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یا اس طور پہ شریک ٹھہرانا الوہیت میں کہ جیسے اللہ مستحق عبادت ہے، کوئی اور بھی مستحق عبادت ہے، جیسے بتوں کے پجاری کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے محبوبوں کو نہ واجب الوجود مانتے ہیں، ہم ان کا وجود اللہ کے کرم کا محتاج مانتے ہیں کہ اللہ نے وجود بخشا تو وجود ہے اور جب تک چاہے رکھے گا، اور نہ ہم ان کو مستحق عبادت جانتے ہیں۔ ہم اور کسی کو مستحق عبادت کیا جانیں گے؟ ہم تاجدار ختم نبوت کو بھی خدا نہیں محبوب خدا مانتے ہیں۔ ہاں ان کا ذکر کوئی ذکر خدا سے جدا کرنا چاہے وہ سیدھا سیدھا جہنم کی کنجی ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ یہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اللہ کے حبیب کا ذکر اللہ سے جدا کرنا، محفل میلاد سے روکنا اور اسے شرک ٹھہرانا، یہ کوئی حق کا ذکر نہیں، یہ جہنم کی کنجی ہے۔ میلاد ہی تو شرک کی جڑیں کاٹتا ہے۔ مجھے بتائیے جس کا میلاد اور مولود اور ولادت منائی جائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کا والد نہ کسی کا مولود۔ اور ہم جس تاجدار ختم نبوت کا جشن مولود و میلاد مناتے ہیں انہیں بی بی آمنہ، بی بی فاطمہ کا والد اور بی بی آمنہ کا مولود مانتے ہیں۔ ہم تو میلاد مناتے ہی اس لیے ہیں کہ شرک کی جڑیں کاٹیں۔ تمہارے خناس دماغ میں وہ شرک ابھی تک گھسا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے بھی یہی درس دیا اور ہمارے آقا نے بھی اور سارے نبی، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، بے شک جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ تحقیق حرام فرما دی اللہ نے اس پر جنت کو، اور ٹھکانہ ہے اس کا جنت۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں نا ان کے بڑے اللہ نے مددگار بنائے، اپنے نبیوں کو بھی، اپنے ولیوں کو بھی، نماز کو، روزہ کو، اعمال صالحہ کو اور بندگان صالحہ کو۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک اور یعقوبیہ کے علاوہ ایک اور فرقہ تھا عیسائیوں کا، البتہ تحقیق کفر کیا انہوں نے، جنہوں نے بکا کہ بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے۔ وہ کہتے تھے یکانی میں ثلاثہ، الوہیت مشترک ہے خدا، عیسیٰ اور حضرت مریم کے درمیان۔ اور دوسرا طبقہ کہتا تھا اللہ بیٹا اور روح القدس۔ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ۔
वइल्लम यंतहु, अगर तो बाज आए, तौबा करें, अम्मा यकूलून, अपने बकवास से, लयमस्सन्नल्लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो जरूर पहुंचेगा इनमें जिन्होंने ये कुफर किया उनको दुख देने वाला अजाब। आखिर में फरमाया फला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरूनहु, तो क्या वो नहीं लौटेंगे अल्लाह की तरफ और इस्तिगफार नहीं करेंगे, बख्शिश नहीं मांगेंगे? तो क्यों नहीं तौबा करते और बख्शिश मांगते? वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शनहार मेहरबान। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, हजरत मसीह इब्न मरियम नहीं है मगर अल्लाह के रसूल। वो रसूलुल्लाह है, वो अल्लाह नहीं है। वो खुदा नहीं है, वो रसूल खुदा। कद खलत मिन कब्ल रसूल, ताकि उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके। तो क्या सब रसूलों को खुदा कहोगे? या इसलिए कि वो मौजज़ात रखते हैं इसलिए कहोगे? तो फिर और रसूलों के बाद भी मौजज़ात हैं, वो भी फिर खुदा हो गए। वह उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी माँ सच्ची है। ऐ यहूदियों, तुम झूठे हो, खबीसो, जो उन पे तोहमत लगाते हो, वो खुदा की सच्ची बंदी। काना या कुलान ताम, वो दोनों खाना खाते हैं। खुदा खाना खाने से पाक है। ईसाई हद से बढ़ गए, उनको खुदा कह दिया, और वहाबी भी हद से बढ़ गए कि ताजदार खत्म नबूवत को अपने जैसा कहने लग गए और कहते हैं जी खाना खाते हैं तो भाई शादियां की हैं तो उनकी औलाद है तो हमारे जैसे। खबीसो, तुम जहां से गुजर जाओ बदबू के भभोके खत्म नहीं होते। लगता है कोई डंगर गुजर गया है। और रसूल पाक को उनके असहाब उनकी खुशबू पे तलाश करते। तुम जिधर जाओ तो लिख के लगाना पड़ता है अगलों को कि थूकना मना है, बीमारियां फैलती हैं। सरकार का लुआबे दहन जहां लग जाता, बीमारियां भाग जाती। यहाँ ऊपर घड़ी लगी होती है ना मस्जिदों में, अल्लाह करे हमारी मस्जिद में भी किसी को तौफीक हो जाए। हाँ, वरना तो मेरे ऊपर ही एतमाद करके बैठे होते हैं सारे, अच्छी बात है। तो वो सेल उसका डालना हो ना, तो वही मौलवी साहब जो टपते हैं मिंबरों पे कि रसूल हमारे जैसे, उधर भागते हैं उधर भागते हैं, कोई टूल कोई कुर्सी कोई टेबल, सेल डालना है। और दो जहां के सरदार, बुखारी शरीफ में है और कई मकाम पर है ये हदीस, इमाम हरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन हरम पे नमाज पढ़ा रहे हैं। ये सूरज को जो गिरन लग जाता है इसकी, ऐने नमाज में दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया, साहबा देख रहे थे सबको। बाद में पूछा तो सरकार ने फरमाया कि उरीतुल जन्ना, जन्ना जो सातों आसमानों से ऊपर ज़ेरे अर्श है, हुजूर हरम शरीफ की सरजमीन पर फरमाया, वो हमारे सामने थी। हमने चाहा कि उसका अंगूर का एक गुच्छा ले लें, और अगर ले लेते ला अकल तो मिनहा मा बाकियत दुनिया, ऐसे आबा वो हमारी एक मुट्ठी की खैरात अगर हम ले लेते, तुम खाते, तुम्हारे पोते खाते, पड़पोते खाते, लकड़ पोते खाते, माँ बाकियत दुनिया, जब तक दुनिया रहती हमारे एक मुट्ठी की खैरात तुम सबके लिए काफी थी। दूर के साथ ये मुकाबले कर, लेकिन ये मुशरिकों को बताया जा रहा है कि वो खाते पीते माँ बेटा, उनको खुदा नहीं कहते। उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात, देखो कैसे हम बयान करते हैं इनके लिए निशानियां। सुम्मन्जुर अन्ना युफकून, फिर देखो कैसे उलटते औंधे पलटते हैं इतनी निशानियों के बावजूद। और सरकार की तो शान उनसे भी निराली है। इसलिए इमाम बरेली से कहते हैं वो कमवारी पाक मरियम, वो नफख्तो फीह का दम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो जनाब जिब्रील अमीन के दम से पैदा हुए, इसलिए उनको कहते हैं रसूल बख्श, क्योंकि जिब्रील अमीन फरिश्तों के रसूल हैं। ठीक है ना। पीरा दिता का माना क्या होता है? उन्होंने दुआ की, दिया अल्लाह ने। तो ये भी हजरत मरियम को अता अल्लाह ने फरमाए हैं, लेकिन हजरत जिब्रील अमीन के दम की बरकत है। वो कमवारी पाक मरियम व नफख्तो फीह का दम है, अजब निशान आज़म मगर आमना का जाया,
وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدا۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان سے تو کوئی بھی نہیں، حالانکہ یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بغیر باپ کے وہ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مسجد صرف مسجد نہیں رہی بھائی، اب مدرسہ ہے، اس کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں یومیہ۔ میری تمام جمعہ میں آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو بھی راہ خدا میں دینے کا ذہن بنائیں، ان کے ہاتھوں میں بھی 50-100 کا نوٹ دیا کریں، خود بھی جس قدر اللہ توفیق دے وہ جمعے کے فنڈ میں کچھ نہ کچھ شامل کیا کریں، لازمی کیا کریں۔ 10، 5، 20 روپے سے بات نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بسم اللہ میں کر رہا ہوں آج صرف اس نظریے سے کہ آپ ہر جمعے یہ ذہن بنا کے آیا کریں اور دوسرے لوگوں کا بھی ذہن بنایا کریں، اور وقتاً فوقتاً ویسے بھی چکر لگایا کریں، طلبہ کے بعد نماز کے لیے بھی آیا کریں، 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، بچوں کو بھی بھیجا کریں، ٹھیک ہے نا۔ صرف جمعہ نہیں فرض، پنجگانہ نماز فرض ہے۔ آخری آیت کریمہ ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہو اے حبیب، کیا عبادت کرتے ہو تم اللہ کے کو چھوڑ کے اللہ کے مد مقابل کو پوچھتے ہو، اس کے بندے رسول کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، یا اے بتوں کے پجاری ہو تم بتوں کو پوچھتے ہو جو نہیں نفع دے سکتے تمہیں اور نہ نقصان، نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں یہ بت۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی جو معجزے دیے وہ اللہ نے دیے ہیں، اللہ نہ چاہے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ بت بے جان بت تم ان کو خدا کے مقابلے میں استغفر اللہ معبود ٹھہراتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے کتابیو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق کے، نا حق دین میں غلو مت کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور مت پیروکار بنو ایسی قوم کی خواہشات کے جو تحقیق تم سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ اس طرح یہودی بھٹکے ہیں، تم بھی عیسائیوں مت بھٹکو۔ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سارے لوگوں کو اور خود بھی سیدھی راہ سے بہک گئے۔ رب کی رحمت سے یہ آخری رکوع بھی ختم ہوا 6 پارے کا۔ یہ آیت نمبر 78، 79، 80، 81، 82، یہ 5 آیات اس کی پارے کی اختتامی آیات، پہلا رکوع 7 ملا کے 7ویں کا، یعنی اختتام پارہ نمبر 6 اور افتتاح پارہ نمبر 7، اس کی آپ سب نے آگے دعوت کو عام کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے جو ایک جمعہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ یہ 5ویں پارے 6 پارے کا اختتام اور 7ویں پارے کا افتتاح ہوگا، تبرک بھی تقسیم ہوگا، اجتماعی دعا خیر بھی ہوگی۔ سب بھائیوں نے وقت مقرر پہ آنا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سنت ادا کرتے ہیں۔